اگر ایک طرف سے نعرہ لگے گا تو ایک طرف ہی آواز رہے گی. آواز یہ آ رہی ہے کہ جوانیاں لٹائیں گے، غازی کو بچائیں گے. اس ماں کی عظمت کو سلام جس نے غازی کو پیدا کیا. آج فرشتے بھی اس کا ذکر کرتے ہوں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ممتاز قادری کا ماں کا مقام کیا ہوگا؟ یہ بات میں اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں کہ بے شمار مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پر تشریف فرما ہیں. جب تک اس پاکستان میں ممتاز قادری کی ماں جیسی مائیں آتی رہیں گی، انشاءاللہ اس ملک میں خیر ہوگی. جب سے ممتاز قادری کا واقعہ سنا تو ایک ہی بات بار بار ایک دل میں گھومتی تھی کہ اس کی ماں کی عظمت کو سلام. آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ رات کے پچھلے حصے کے اندر اے نوجوانوں، تمہاری جوانیاں تو پاکیزہ گزرنی چاہیے تھی. کبھی سوچا تو نے تیری جوانی تو پاکیزہ گزرنی چاہیے تھی؟ اگر نہ سمجھ آئے تو غازی علم دین سے پوچھ، نہ سمجھ آئے تو ممتاز قادری سے پوچھ کہ تیری جوانی کیسی گزرنی چاہیے تھی. یہ جوانی گناہوں کی دلدل میں گزر گئی، اسی کا کھا کے اسی مالک کی نافرمانی کرتے رہے. اے نوجوان، چند لمحوں کے لیے سوچ کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان پھر مکمل ہوتا ہے تم اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے گھر بار کاروبار، جس کا مفہوم ہے سب سے زیادہ پیار میرے سے کرو تو پھر ایمان مکمل ہوتا ہے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوتا. پردے میں سننے والی بہن بیٹی، آج تو اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو روکتی ہے کہ نہیں مجلس میں نہ جاؤ، جلوس میں نہ جاؤ، مسجد میں نہ جاؤ، وہاں کے حالات بڑے خراب ہیں. اس ماں کی عظمت کو سلام جس نے غازی کو تیار کر کے بھیجا. اور اس کا بھی معصوم بچہ، اس نے دیکھا نہیں، میں نے تو اپنے بیٹے کی ابھی جوانی بھی دیکھنی ہے. ذرا سوچ کہ غازی علم دین اللہ اس کو لمبی زندگی، صحت اور ایمان دے. کل نفس ذائقۃ الموت، آخر ایک دن دنیا سے تو جانا ہے نا. انشاءاللہ ہماری دعائیں اور کوششیں بھی ہیں اللہ اس کو لمبی زندگی صحت دے اور اس سے باعزت بری کرے، لیکن ایک دن جانا ہے نا.
تھوڑی دیر کے لیے سوچ نوجوان اور پردے میں سننے والی بہن بیٹی، سوچ کہ جب لوگ اس کو قبر میں چھوڑ کے آئیں گے، سوال ہوگا بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے؟ اور جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتا، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں گے اس سے کیا پوچھتے ہو، چھوڑ دو اس کو۔ اے نوجوان سوچ تو صحیح، ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزر گئی، اسی کا کھا کے اسی کی حکم عدولی کرتے رہے۔ اور ادھر سے دیکھیں، اسلام کے ملک پر، اسلام کے نام پر یہ ملک بننے والا، اس ملک کو بچانے والے کوئی کلبوں کی پیداوار نہیں تھے، اس ملک کو بچانے والے اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کے اور ٹینکوں کے نیچے گھسنے والے لوگ تھے۔ اے نوجوان اور پردے میں سننے والی بہن بیٹی، جتنے لوگ اس وقت اس اجتماع میں موجود ہیں، سفید چہرے پر داڑھی مبارک، بزرگ ضعیف عورتیں، نوجوان، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، علماء، مشائخ، رات کا پچھلا حصہ جس حصے کے اندر مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں جاتی، اور ذرا سوچو خدا نہ خواستہ بغیر توبہ کے موت آ گئی، شراب پینے والے، گناہ کرنے والے، برائیوں کے اڈے کھولنے والے، مسلسل برائی پر چلنے والے، صبح سے لے کے رات تک پیسے کی دوڑ میں لگنے والے، شاید اس بات کا احساس نہیں کہ تیرے دین کے ساتھ کیا ہو رہا، مذہب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تجھے شاید اس بات کا احساس ہے۔ بتا دو یہ گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے اس کو نوکری دینے سے پہلے پوچھو کسی دینی جماعت سے اس کا تعلق تو نہیں ہے۔ ہائے، میں صرف اس سے سوال کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، کیا تجھے مرنا یاد نہیں؟ لکھنے والے تجھے مرنا یاد نہیں کہ فارم کے اوپر شک لکھتا ہے؟ کیا تیرا کسی دینی جماعت سے تعلق تو نہیں؟ سوچ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں جا کے کیا منہ دکھائے گا کہ میں لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ اپنے آپ کو ظاہر کرو کہ ہم مسلمان نہیں۔ رزق دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ اس پاکستان میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت انشاءاللہ، اور ذرا چند لمحوں کے لیے اللہ کے ذکر کو کرنا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے جو پردے میں سننے والی بہنیں بیٹیاں ہیں، بتلا دو یہ گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ پردے میں سننے والی بہن بیٹی، اپنی اولاد کی تربیت ایسی کر کہ دنیا میں تیرا نام روشن کرے۔ قیامت والا دن ہوگا نا تو ممتاز قادری کی ماں کا ذکر فرشتے بھی کر رہے ہوں گے
کہ اللہ یہ وہ ماں آ گئی ہے جس نے ممتاز قادری کو پیدا کیا تھا.